اچھا نماز عشاء کا میں نے پتہ کرنا تھا تھوڑا سا کہ اس میں جو وطر ہیں اس میں خانہ کعبہ شریف میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں جی بالکل، لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ سر دعائے قنوت کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں اس کا. یعنی سنت طریقہ کیا ہے وطر کی ادائیگی کا؟ جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہی سوال ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہم ادھر کرتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نا، قنوت پڑھتے ہیں تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں. سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ اس کے بارے میں تفصیل. یہی میری بھائی قیامت آئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دوسرا طریقہ کرے تو یہ لوگ اس کو عجیب بھی سمجھتے ہیں. یہ عجیب ہی کام، علم نہیں نا. آپ یہ سن لیں کہ قنوت جو وطر میں پڑھی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں کہ وہ کیسے پڑھی جائے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، دوسروں کو تو چھوڑیں، ان کے اپنے مسلک میں 3 طریقے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہہ کے رفع یدین کر کے ہاتھ باندھ لو پھر پڑھو. ان کے شاگرد جو ہیں بڑے، جو چیف جسٹس سے قاضی القضات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں امام صاحب اب اس نے کوئی قرآن پڑھنا کہ ہاتھ باندھے، دعا کرنی ہے اور دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، اس لیے وہ کہتے ہیں سینہ کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ ٹھیک ہے. اور یہ بھی انہوں نے دلیل دی، تقی عثمانی صاحب بھی مانے کہ بات یار ٹھیک ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کوفہ میں یہ قنوت سیکھی ہے تو ان کا جب آتا ہے کہ وہ قنوت میں سینہ کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تو کیا کرتے، مسئلہ ان سے لیتے، مرضی اپنی کرتے. اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ امام صاحب کے دوسرے شاگرد امام محمد بن الحسن کا کہ نہ اٹھائے نہ باندھے، لٹکا کر پڑے، جس طرح رکوع کے بعد جی السلام علیکم. لٹکائے رکھے اور پڑھتا رہے. جی السلام علیکم. جی مولانا. تو زیادہ بہتر تو آپ نے میری بات میں سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہیں یہ سارے ٹھیک، نماز سب کی درست ہے، سینہ کے برابر اٹھا کر پڑھے تو زیادہ بہتر. نہ حضرت ابن مسعود، حضرت عمر دونوں سے آتا ہے کہ وہ یہ زیادہ اچھا.